بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات علماء کرام، معزز ساتھیوں، بہت سارے پروگراموں میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ بڑے بڑے مدارس کے پروگرام، اونچے اونچے خطبہ اور مقررین کے بیانات، سچ پوچھئے تو آج اس مختصر سی محفل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے، ناآشنا زبان میں، انگریزی زبان میں جو تقریر سننے کا موقع ملا تو نہ سمجھنے کے باوجود بہت خوشی اور بہت مسرت ہوئی۔ اس سے حوصلہ ملے گا، اس سے جرأت ملے گی، اور انشاءاللہ یہ پہلا پروگرام آئندہ کی کامیابیوں کے لیے ضامن ہوگا۔ معروفی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کا قیام جن حضرات کے ہاتھوں پیش آیا اور جو اس کے محرک ہیں، مولانا ابو ہریرہ صاحب یوسفی، مولانا شمیم مشتاق صاحب معروفی، یہ دونوں حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ وہ بھی بہت سارے فاضل دوست اور علم دوست احباب ہیں جن کی صلاحیت عربی زبان میں بھی مسلم، انگریزی زبان کو بھی انہوں نے حاصل کیا، اور دور دراز شہروں میں، دلی، حیدرآباد، ممبئی وغیرہ جیسے بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کر کے وہاں کے ماحول کو دیکھ کر انہوں نے جو محسوس کی کمی اپنے یہاں پورا معروف کی بستی میں، اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ دیوبند جامعۃ الامام محمد انور میں اپنے ایک استاد سے ملاقات کے لیے گیا۔ دیواری پرچہ نصب تھا، دیواری پرچے کے ایک مضمون پر نام ملا ابو ہریرہ یوسفی معروفی۔ تو معروفی کے لفظ سے تو سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں کا کوئی بچہ، کوئی طالب علم ہوگا، مگر اس بچے سے اس وقت ملاقات ہوئی جب وہ بچہ بہت بڑا ہو چکا تھا اور ایک اپنے میدان میں، لکھنے پڑھنے کے میدان میں بہت آگے جا چکا تھا، روشنیوں کا سلسلہ شروع کر چکا تھا۔ تب اس سے ملاقات ہوئی اور ملاقات دوستی میں اور انتہائی گہری عقیدت و محبت میں تبدیل ہوئی۔ اللہ کرے ان کی یہ محبت اور ان کی عقیدت باقی رہے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے، دیکھیے بات حضرات، صلاحیتوں اور لیاقتوں کا ہونا صرف کافی نہیں ہوتا، صلاحیتوں اور لیاقتوں کا ہونا صرف کافی نہیں ہوتا، آدمی کے اندر کچھ کرنے کی جرأت اور کچھ کرنے کا حوصلہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے اس پورا معروف میں صلاحیت کی، لیاقت کی بالکل کمی نہیں۔ کسی بھی باب میں، کسی بھی میدان میں باصلاحیت افراد ہر طرح کے موجود ہیں، مگر تنظیمی مزاج رکھنے والے، تحریکی مذاق رکھنے والے اور کسی نئے سلسلے کو آن و بان اور انتہائی شان کے ساتھ شروع کرنے والے کم لوگ ہیں۔ انہی کم لوگوں کی فہرست میں نمایاں نام آپ ان حضرات کا رکھیے جن کی بدولت اور جن کی کوششوں سے آج ہماری بستی میں معروفی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن قائم ہوا۔ 45 دن کی محنت میں کورونا ایک بیماری، اس نے بڑی تباہیاں مچائیں، مگر ہر بڑی مصیبت کے دامن میں کچھ خیر کے پہلو بھی اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی ایک پہلو میں کہ ان لوگوں نے گھر بیٹھے بچوں کو دیکھا، تعلیم اور تعلم کے سلسلے پر نظر ڈالی تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔
بچوں کی تعداد 10 سے کم ہے. ہمیں تعداد پہ میں کہوں گا بہت واضح الفاظ میں، تعداد پہ کبھی دھیان مت دیجیے گا. بھیڑ کرنا کمال نہیں ہے. آپ 1 2 آصف اور واصف اور عفان اور فیضان اگر آپ نکال سکتے ہیں تو ایسے نمایاں ایک طالب علم کی وجہ سے جو آفتاب بن کر چمکے گا، ماہتاب بن کر اپنی نورانی کرنیں بکھیرے گا اور آپ کے کام کا نام روشن کرے گا. اس لیے تعداد زیادہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن ہاں کیفیت پہ بر وقت اور بھرپور دھیان ہونا چاہیے. 7 10 کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اچھا سلسلہ ہے، بہتر کام ہے. انگریزی زبان کی آج کل ضرورت بھی ہے. ہم مسلمانوں نے ہمیشہ اس وقت تک مسلمان سربلند رہا، کامیاب رہا، قوموں کی رہبری کرتا رہا، ملکوں کی قیادت کرتا رہا جب تک وہ تعلیم میں آگے رہا. یاد رکھیے، قوموں کی قیادت کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں، تعداد کی ضرورت نہیں. قیادت وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس تعلیم ہوگی. آپ علوم اسلامیہ حاصل کیجئے یا فنون عصریہ حاصل کیجئے، کسی بھی زبان کے تعلق سے آپ محنت کریں اور کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے اس کی زبان میں، اس کے لہجے میں آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ سمجھے گا اور زیادہ وہ تأثر قبول کرے گا اور آپ کا ہم نوا اور آپ کا ہم مزاج بن سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس سلسلے کو آپ حوصلہ بخشیں. ہماری یہاں پر جو حاضری ہوئی در حقیقت اسی سلسلے کا یہ ایک پیغام ہے. ہم بھی چاہتے تھے کہ اس بڑی محفل میں، ابھی اگرچہ بڑی نہیں ہے، ابھی یہ اگرچہ بڑا پروگرام اور بڑی انجمن نہیں ہے، لیکن اس کا جو ابتدائی خاکہ دیکھا گیا، جو پہلی مجلس میں گھنٹوں اور چند دنوں کی محنت کے بعد طلبہ نے جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے غور کیا ہوگا. یہ الگ بات کہ آپ انگریزی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ان کی ادائیگی کو اور ان کے تلفظ کو تو ضرور محسوس کر رہے ہوں گے. بہت اچھا تلفظ، بہت عمدہ ادائیگی کے ساتھ تقریریں پیش کی، ڈیبیٹ اور مباحثہ کیا. اور اسی طریقے سے جو بچے بیت بازی میں حصہ لیے انہوں نے بھی بڑی جرات کے ساتھ اور عام متن اچھے اشعار پیش کیے. یہ بہت خوش آئند اقدام ہے. میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان منتظمین کو اور ان طلبہ کو جنہوں نے حصہ لیا، اور گزارش کروں گا نئی نسل کے نوجوانوں سے جو ابھی کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا ابھی جلد ہی فراغت ان کی ہوئی ہے کہ وہ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور گھر بیٹھے تعلیم کا سلسلہ شروع کریں. انگریزی زبان میں مہارت وقت کا تقاضا ہے. اس وقت کے تقاضے پر اٹھے اور چند مہینوں کی محنت کے بعد آپ بھی دنیا کے روبرو پیش ہو کر اپنے حوصلے اور اپنے عزم کے ساتھ، اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اسلام کے پیغام کو عام کریں. اور یاد رکھیں، انگریزی زبان کا سیکھنا، انگریزی زبان کا سکھانا قطعاً غلط نہیں ہے. انگریزی زبان ہو یا کوئی بھی زبان، اس کا سیکھنا قطعاً ناجائز نہیں ہے. منع کیا جاتا ہے تو انگریزی تہذیب کو اپنانے سے منع کیا جاتا ہے. آپ تہذیب اسلامی رکھیں، زبان جو چاہے حاصل کریں اور جس فن میں کمال حاصل کرنا چاہیں کریں. آپ کے لیے یہ موقع ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا اور جہاں تک کہ میرا پیغام، میری آواز پہنچے، میں ان سارے بچوں سے گزارش کروں گا کہ اس سنہرے موقع سے اور اس سنہرے مقام سے فائدہ اٹھائیں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں اور زبان و ادب میں کمال پیدا کر کے اسلام کے تابندہ پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ توفیق دے ہمیں بھی، آپ کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.